پہلے ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ ڈپریشن تک آ گئے تھے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں حج مشکل ہے، کیسے ہوگا، سنا یوں آدمی رش میں پھنس جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جب اسے بتایا تو الحمدللہ وہ مطمئن ہوا۔ حج کی پوری جو مشقت تھوڑی بہت آپ کہہ دیں وہ صرف 1.5 سے 2 دن کی ہے، اس کے بعد سارے ارکان وہ بہت آسان ہے۔ 1.5-2 دن کی بھی صرف یہ کہ نیند تھوڑی پوری نہیں ہوتی اور آدمی تھوڑی روٹین سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے مشقت ہے، ورنہ اب حج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں انتظامی امور کی طرف کہ جب آپ حج پہ یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو احتیاطاً کیا کیا چیزیں آپ ساتھ رکھ لیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، ان میں سے تقریباً ساری چیزیں آپ کو وہاں بھی مل جائیں گی۔ اپنا بیگ ہلکے سے ہلکا رکھنے کی کوشش کیجئے اور کم سے کم سامان اس میں جو بہت ضرورت کا ہو وہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ساری چیزیں وہاں بھی ملتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں ریال میں ملے گی اور یہاں روپے میں ملے گی۔ تو احتیاطاً جو چیزیں رکھنی چاہیے ان میں سے پہلی چیز سوٹ کیس ہے، جس میں آپ نے اپنے کپڑے وغیرہ رکھنے ہیں۔ ہینڈ کیری ہے، لٹکانے والا چھوٹا بیگ وہ ہے، ایک ہینڈ کیری رکھیں۔ سفری اور دیگر دستاویزات یہ آپ کے پاس ہو۔ ضرورت کے مطابق نقد رقم ہو۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ، اور اگر قرآن کریم ساتھ لے کے جانا یہ مشکل ہوتا ہے تو یہ ساری جو مسائل حج کی کتابیں اور دعاؤں کی کتابیں ہیں یہ سب آپ موبائل میں بھی اپنے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ موسم کے مطابق لباس، آپ حج پہ جا رہے ہیں تو میرے خیال میں حج کے لیے آپ کے پاس 5 جوڑے بھی کافی ہیں، کیونکہ وہاں ایک تو کپڑے میلے نہیں ہوتے اتنے، 4 دن بھی سفید کپڑے بالکل آسانی سے چلتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ایک کپڑا میلا ہوگا تو دوسرا پہنیں گے تو پہلے والے کو جب تک اس کو دھو لیں گے تو بعض دفعہ یہ 5 جوڑے بھی آدمی کو بہت لگتے ہیں، یار اتنا سارے کیوں لے آیا، 3 بھی بہت تھے۔ تو احتیاطاً اگر لے جانا چاہتے ہیں زیادہ ہی تو 5 جوڑے بھی بہت ہیں۔ احرام 2 عدد، ایک تو پہنیں گے، ایک احتیاطاً اپنے ساتھ بیگ میں رکھیں۔ بیلٹ ہونی چاہیے جس میں احرام کے وقت آپ نے اپنے پیسے اور دستاویزات رکھنے ہیں۔ 1 عدد تھرماس ہو جائے، یا آپ کو بعض دفعہ گروپ جو آپ کو لے کے جاتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ تھرماس اور جگہوں پہ تو نہیں لیکن مینا، عرفات، مزدلفہ یہاں بہت کام آتا ہے۔ ہوائی چپل یہ 2 جوڑی ہو، ایک تو آپ نے احرام کے ساتھ پہننی ہے، ایک احتیاطاً رکھ لیں کہ وہاں پر گم جائیں تو آپ کو دوسری چپل میں تکلیف نہ ہو۔ اس ہوائی چپل میں بھی کوشش کریں کہ ایسی ہو جو بالکل ہلکی پھلکی ہو۔ یہ ہم لے لیتے ہیں چپل، یہ جو 2 انگلیوں کے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان جو حصہ آتا ہے چپل کا، یہ کوشش کریں ایسی چپل لیں کہ جو یہ حصہ کپڑے کا ہو، وہ آپ کے پاؤں کو زخمی نہیں کرے گا، ورنہ وہ سخت قسم کی ربڑ کا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ہی چلیں گے تو پاؤں جو ہے نا وہ زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور رگڑ لگ کے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ اگر کپڑے کا ہو، تھوڑی سی چپل مہنگی تو پڑتی ہے لیکن بالکل پرسکون رہیں گے اور مزہ آئے گا۔ طواف کی تسبیح 7 دانے والی جو ہوتی ہے، یہ آپ کو طواف میں صفا مروہ کی صحیح میں کام آئے گی۔ 1 عدد مارکر، قلم، یہ بھی آپ اپنے ساتھ احتیاطاً رکھیں، یہ بھی ایئرپورٹ پہ بعض دفعہ کام آتا ہے۔ موبائل چارجر، وہ تو آپ کو نہ بھی یاد دلائیں تو یاد رہے گا کیونکہ یہ تو ضروری چیز ہے اب آج کل۔ چھتری، اور آج کل کے دور میں چھتری کوشش کریں کہ زیادہ ہو،
آج کل کے دور میں زیادہ ضرورت ہے وہاں، کیونکہ یہ 2-3 سال سے جو حج آ رہا ہے یہ بہت سخت گرمی کا حج آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو خاص کر حج کے ٹائم میں آپ کو کام آئے گی۔ چادر اور ہوا بھرنے والا تکیہ، یہ ہوا بھرنے والا تکیہ چونکہ استعمال ختم ہو گیا تو آپ اس کی ہوا نکال لیں گے تو آپ کی وہ جگہ کم گھیرے گا، تو یہ بھی آپ کو خاص کر کام آئے گا مزدلفہ میں۔ چٹائی یا دری اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ ہاں مزدلفہ میں جب جائیں گے تو وہاں ضرورت پڑے گی، ایک دن کے لیے، بس ایک رات کے لیے صرف۔ یہ میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ہم مقصودی چیز کی طرف آئیں۔ سفری جائے نماز، 1 عدد واٹر اسپرے بوتل، یہ آج کل لوگ رکھتے ہیں تاکہ گرمی ہو تو اپنے اوپر مار لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑی چادر آپ کو ہوٹل میں بھی کام آئے گی اور خیموں میں بھی آپ کو جو ہے مزدلفہ عرفات کے خیموں میں کام آئے گی۔ سیفٹی پنیں کچھ لے جائیں، یہ ضرورت پڑ جاتی ہیں۔ کھانے پینے کے معمولی برتن، یہ نہیں کہ پورا کچن اٹھا کے لے جائیں، بس 1 آدھ کپ یا 1 آدھ پلیٹ، یہ چیزیں جو ہے وہاں کام آئیں گی۔ کپڑے کی ایک تھیلی جو چپل رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ جب آپ حرم جائیں تو وہاں چپل بھی سنبھالیں۔ یہ ساری چیزیں وقتی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں آگے ساری باتیں آئیں گی۔ کنکریوں کے لیے ایک عدد شاپر یا کوئی کپڑے کی تھیلی ہو جائے جس میں آپ نے اپنے لیے کنکریاں رکھنی ہیں، کیونکہ وہ کنکریاں وہاں سے آپ جب اٹھائیں گے مزدلفہ سے تو اس کو رکھنے کے لیے پھر وہاں پر بعض دفعہ کچھ چیز ملتی نہیں ہے۔ ادویات، اپنی دوائیاں جو ہیں جو استعمال میں آتی ہیں ان کو جو ہیں وہ لے جائیں۔ خواتین کے مخصوص ایام کے حوالے سے جو خواتین کے ضروری سامان ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں وہاں ملتی ہیں لیکن مہنگی ہیں، یہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں سستی مل جائیں گی۔ روزمرہ کے استعمال کی عمومی چیزیں، استری اگر لے جانا چاہتے ہیں، صابن وغیرہ 4-5 جو ہیں وہ ساتھ لے جائیں کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کام آئیں گے۔ خوشبو، عطر وغیرہ یہ احرام میں نہیں لگانی۔ نیل کٹر، کریم، چشمہ، اور کریم اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں ہمارے ہاتھ پاؤں پھٹتے ہیں سردیوں میں، لیکن وہاں کا اتنی خشک گرمی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے انسان کے ہونٹ جو ہیں بعض دفعہ ایسے پھٹنے لگتے ہیں جس کے بعد ہونٹوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کریم آپ کو کام آئے گی جیسے ویسلین وغیرہ۔ اچھا جی، موبائل فون پہ اپنی کتابیں جو ضرورت کی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ جو ہیں وہ کام آئیں گی۔ سامان کو حفاظت سے باندھنے کے لیے نائلون کی رسی، اور لیکن یہ آج کل ضروری نہیں ہے کیونکہ آج کل ایئرپورٹ پہ بعض ایئر لائنوں کا دستور ہے کہ اگر آپ کے سامان کی بیگ کے اوپر نائلون کی رسیاں پہلے ہم باندھ دیتے تھے، اب وہ رسیاں کھلواتے ہیں۔ ہماری بھی جو ہے وہ رسی جو ہے وہ کھلوا دی تھی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے اب۔ اچھا، جب آپ نے اپنا بیگ تیار کر لیا، اب اس پر آپ کوئی سفید ٹیپ لگا کر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور ملک کا نام اور پاکستانی کوئی موبائل نمبر وہ اس پہ لکھ دیں تاکہ اگر کوئی سامان ادھر ادھر ہو جائے وہ آپ کے پاکستانی نمبر پہ فون کرے گا، کیونکہ ابھی تک آپ کے پاس سعودیہ کا فون تو ہوگا نہیں نمبر، تو کم از کم آپ کے گھر والے آپ کو بتا دیں گے جی یہ اس نمبر سے فون آیا تھا اور آپ کا سامان وہاں ہے، ان سے رابطہ کر لو۔ ایک تالا جو اس بیگ پر لگایا جا سکے، چھوٹا سا تالا ہو، یہ احتیاطاً یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو چیز ضرورت سمجھتے ہیں وہ آپ اپنے ضرورت کے اعتبار سے وہ لے سکتے ہیں، لیکن میں کہا کم سے کم سامان رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا جو ہے یہ بیگ ہلکا ہو۔ اب یہ تو آپ نے سامان تیار کر لیا، بیگ آپ کا ہو گیا تیار۔ اب آپ نے احرام سے پہلے کے کچھ ابتدائی کام کرنے، احرام باندھنے سے پہلے۔ آپ اگر
ڈائریکٹ آپ کی جدہ فلائٹ ہے تو ظاہر بات ہے وہاں پہنچ کے آپ نے عمرہ کرنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ گھر سے ہی احرام پہن کے جائیں، اس کی نیت ابھی نہ کریں، لیکن کم از کم احرام پہن کے گھر سے جائیں۔ ایک تو آپ کے خاندان والوں کو جو دیکھیں گے ان کو بھی شوق پیدا ہوگا، محلے والوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، دکھلاوے کے لیے آپ نہ پہنے اس نیت سے کہ یار ان کو بھی شوق ہو اور یہ بھی پیچھے کہیں اللہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے جا رہے ہیں، ہم بھی شاید چلے جائیں، اللہ ہماری بھی سن لے۔ تو آپ کے احرام کی وجہ سے اسے یہ جانے کی دعا یاد آئی، اس نیت سے جو ہے وہ گھر سے پہن کے جائیں۔ اور گھر سے پہننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ عموماً لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور پھر ایئرپورٹ پہ چینج کرتے ہیں کراچی، تو وہاں پھر جو اتارے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں نا، اسے سنبھالنا یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے، پتہ نہیں آپ کے لیے ہو یا نہ ہو، لیکن اس شوپر کو لے کر اب پھر کہاں کہاں آدمی لے کے گھومے، تو اس لیے بھائی وہ جو کپڑے ہیں اتار کے گھر پہ ہی احرام پہن کے جاؤ، اور پھر جب عمرہ ہو جائے گا تو پھر اپنے سوٹ کیس سے کپڑے نکال کے مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں ہی چینج کریں گے، تو یہ بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل آپ کریں خوشبو والے صابن سے کریں، غسل کے ساتھ ساتھ صفائی کریں، غیر ضروری بال جو ہیں اس کو کاٹ لیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 چادریں اوڑھ لیں، غسل کرنے کے بعد وضو کر لیا، اب جناب احرام پہنیں، اور احرام پہننے کا طریقہ آگے آئے گا۔ آپ نے لنگی کی طرح احرام پہننا ہے اور اوپر جو ہے ایک چادر اپنے کندھے پر رکھنی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے یا احرام پہننے کے بعد جب آپ نہا کے نکلیں، اپنے جسم پر تھوڑی سی خوشبو لگا لیں، یہ ایک سنت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سینے مبارک پر اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا تھا، تو اس لیے اگر بیوی ہے تو اس سے لگوا دیں تو سنت کامل طریقے سے پوری ہو جائے۔ اور آدمی کو کوشش یہی کرنا چاہیے جو کام جس طرح ہو ثابت تو اسی طرح ہو، تو اور زیادہ اس میں کمال آ جاتا ہے۔ تو بہرحال احرام کی 2 چادریں آپ نے اوڑھی، اوڑھنے کے بعد اب آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ یہ 2 نفل تو آپ نے پڑھے ہیں احرام کی نیت سے، اور 2 نفل آپ پڑھ لیں گھر سے نکلنے سے پہلے۔ سفر پر اللہ کے نبی جب جاتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے جاتے تھے۔ اب جب آپ گھر سے رخصت ہوں تو بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھیں اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، اور گھر سے نکلنے کی دعا کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سفر جہاں بھی ہو اس سے پہلے یہ عمل کر لیں، آپ کے اپنے دیگر اور سفر میں موجود ساتھیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں برکت دے گا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، اور یہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے بتایا، اور وہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پڑھ لے پوری سورت۔ اچھا سورہ نصر پڑھ لے، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ 5 سورتیں پڑھ کے گھر سے نکلے، اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ پہلے سورہ کافرون، سورہ نصر 2 ہو گئی، بیچ میں سورہ لہب کو چھوڑ دیں، اور آخری تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ لیں۔ اب گھر سے جب باہر آپ نکلیں تو ابھی احرام پہن لیا، نفل پڑھ لیے، لیکن ابھی نیت نہیں کریں آپ، کیونکہ بعض دفعہ فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، اور ہم گھر سے ہی نیت کر کے نکل گئے تو بعض دفعہ فلائٹ 8 گھنٹے 12 گھنٹے بھی لیٹ ہوتی ہے، تو نیت کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں جیسے خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا و کپڑے نہیں پہن سکتے، اور دیگر پابندیاں ہیں، اس میں آ جائیں گے، لیکن ابھی تک آپ نے نفل پڑھنے اور نیت نہیں کی تو احرام کی پابندیوں میں آپ نہیں ہوں گے۔ ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو ہم وہاں فلائٹ کوئی مسئلہ ہو گیا سعودیہ میں،
کوئی میزائل باغی گوسی داغ رہے تھے، اس کی وجہ سے فلائٹ 8 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ اب جنہوں نے نیت کی ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ وہ پریشان تھے، لیکن ہم نے چونکہ نیت نہیں کی ہوئی تھی اس لیے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے جو ہے آپ نیت نہ کریں۔ نیت آپ کب کریں؟ جب آپ بالکل جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز اڑ جائے اور فضا میں چلا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیت کریں، اور اس کا طریقہ سب ابھی آگے آئے گا۔ اچھا جی، احرام پہن لیا، 2 نفل پڑھ لیے، آپ 2 پٹی والے یہ ہوائی چپل یہ جو ہے وہ پہن لیں اس طرح کے۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایئرپورٹ کا اپنا سارا پروسیس پورا کریں گے، پھر آپ جہاز میں جائیں گے، اور جہاز جب اڑے گا تو اس وقت آپ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ آپ اردو میں کریں یا آپ اردو میں، یہ میں نے اس کا یہ کتاب اگر اس میں ڈاؤن لوڈ ہوگی تو اس میں آپ مثلا ابھی آپ کو پتہ ہے میں نیت کرنے والا ہوں، اس کتاب میں آپ جہاں عمرے کی نیت ہے تو اس کو فوراً آپ نکالیں گے، آپ پڑھ لیں گے کہ اللہم من یرید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے قبول فرما۔ اب جب آپ نے نیت کی تو نیت کرنے کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ یہ تلبیہ پڑھیں، اور مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز پڑھیں گی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس اب احرام کی نیت کرنے، عمرے کی نیت کرنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھا، اس کے بعد سب سے بڑا وظیفہ آپ کا یہ تلبیہ ہی ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ اس تلبیہ کو پڑھیں، اور یہ تلبیہ اس وقت تک آپ نے پڑھنا ہے جب تک آپ کعبے کو نہ دیکھ لیں۔ جب آپ نے کعبے کو دیکھ لیا اس کے بعد تلبیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ چیزیں سن لی، اور آپ نے احرام پہن لیا، آپ جہاز میں فضا میں بلند ہو گئے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ طواف کی، اپنا عمرے کی نیت کر لی ہے، اور نیت کے بعد آپ نے تلبیہ بھی پڑھ لیا ہے۔ اب یہ پاؤں آپ دیکھیں گے، یہ چپل ہے، یہ جو ہم پہنتے ہیں احرام میں، تو یہ جو ٹخنے ہیں یہ نظر آنے چاہیے، اور یہ جو اوپر کی ہڈی ہے یہ جہاں پر قسمیں باندھے جاتے ہیں اس کا بھی کھلا ہونا ضروری ہے، اور ٹخنوں کا کھلا ہونا ضروری ہے، اور یہ مردوں کے لیے۔ خواتین کا احرام ان کے وہ کپڑے ہی ہیں، صرف نیت کرنے سے پہلے وہ ایک کیپ آتا ہے، وہ کیپ پہنیں گی، اس کیپ کے آگے کپڑا ہوتا ہے۔ خواتین اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنے دیں گی، تو اب پردہ بھی کرنا ہے تو اس کیپ سے یہ ہوگا کہ کپڑا بھی آگے چہرے کے آگے آیا ہوگا، اور کپڑا چہرے پہ لگے گا نہیں تو پردہ بھی ہو جائے گا اور کپڑا چہرے پہ نہیں لگے گا۔ خواتین کا احرام صرف یہ ہے، ان کے لیے کوئی اس طرح چپل پہننا اور یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہیں۔ ابھی بند ہو گیا ہے، لائٹ چینج کی ہے۔ خواتین جو ہے وہ تھوڑا پردہ کر لیں، جو لائٹ چینج کی ہے تو ان کی وہ اسکرین جو ہے وہ بند ہو گئی، ایک ساتھی آ کے اسکرین چینج کریں گے۔ دیکھیں ہم جا رہے ہیں حج اور عمرے پہ، تو اپنے مزاج کو پہلے تبدیل کرنا، نخرے نہیں کرنے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ نہ ماننے والی بات ہے، جب ایک چیز شریعت نے آدمی تو گھر پہ بیٹھے ہیں، اگر آپ کا زیادہ مزاج ہے کہ مولویوں نے ایسے بنایا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر گھر پہ بیٹھے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جوتے پہنے ہوئے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے عام چپل، بھائی یہ تیری یار اوپر کی ہڈی جو ہے پاؤں کی نظر آنا، جا یار مولوی صاحب اتنا وہ نہیں ہوتا۔
احرام پہنا ہوا ہے، نیت ہوئی ہے، ہم بیت اللہ کے قریب جا رہے ہیں، ایک واش روم پبلک ٹوائلٹ پہ باہر نکل کے وہ صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہمارا پاکستانی میں تو بھائی خوشبو والا صابن ہے، تو کیا کروں؟ اب باہر آیا تو میں ہاتھ نہیں دھوں گا، اب میں کیا ہاتھ نہیں دھوں گا؟ کیا دھوں گا؟ ساری زندگی دھوتا رہا ہے، اب صرف بغیر صابن کے خوشبو لگ گئی ہے اور دونوں ہاتھوں کو خوشبو لگ گئی، تو پھر تو دم شریف ہے۔ ہماری نماز میں کوئی مسئلہ بن جائے تو سجدہ سہو سے مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو حج عمرے کے احرام کے بعد نیت کے بعد کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جس میں پھر بکری ذبح کرنی پڑتی ہے، بکرا یا دمبا ذبح کرنا پڑتا ہے، وہاں سجدہ سہو سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا والے بم سے ڈرتے ہیں اور حاجی سب سے زیادہ دم سے ڈرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی دم نہ آ جائے۔ تو بھائی کسی بحث میں نہ پڑیں کہ یہ نہیں، اتنا بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے نا کہ گڑبڑ ہو گئی اور بکری آ گئی اب سامنے، تو پھر اس کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں نہیں اتنی بھی سختی شریعت میں نہیں ہے۔ تو سختی شریعت میں نہیں ہے، تمہیں ساری زندگی شریعت نے کہا ہے کہ تم بھلے صابن استعمال کرو خوشبو، لیکن اب اصل مسئلہ یہ ہے، یہ حج ہے یا عمرہ احرام، یہ دیوانگی کا نام ہے۔ یہاں پر دیوانگی اور جنون مقصود ہے، اسی لیے یہ عام سے چپل پہنا ہے۔ جیسے انسان کسی کی محبت میں اتنا فریفتہ ہو کہ اسے اپنے کھانے پینے کے لباس کا کنگا کرنے کا، تیار ہونے کا کوئی دھیان ہی نہیں جاتا کہ یار یہ تو مجنون ہے، پتہ نہیں ایسا پریشان ہے کسی یاد میں کہ دنیا کا ہوش ہی نہیں۔ تو یہ دو کپڑے، یہ ہوائی چپل، یہ سر پہ ٹوپی نہیں، بال بکھرے ہوئے، یہ ناخون کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بڑے ہوئے ناخون، یہ خوشبو استعمال کرنے کی اجازت، یہ سب دیوانگی ہم نے دکھانی دیوانگی ہے۔ تو وہاں پر اصل مقصد دیوانگی ہے۔ ہم حج عمرے پہ جا رہے ہیں لیکن اس کے جو اصل راز ہے پہلے اس کو سمجھیں۔ اس لیے میں ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں، حج عمرے پہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کی کتاب فضائل حج، اس کا مطالعہ ضرور کریں ایک دو مرتبہ، آپ کو ایک شوق پیدا ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ ہم کرنے کیا ہیں، کیا کرنا ہے اور ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دیوانگی ہے، تو اس لیے جو ہے وہاں پر ہمیں دیوانگی کا اظہار ہی کرنا ہے۔ اب اس طرح کے آپ نے پابندی کرنی کہ ٹخنے نظر آئیں، اور یہ اوپر کی یہ ہڈی جہاں پر ہم تسمے باندھتے ہیں یہ آپ کو نظر آنے چاہیے۔ یہ خواتین کا احرام اس طرح کا ہوگا، یہ کیپ والا ہوتا ہے، یہ احرام کی کچھ بیلٹ ہیں، لیکن اس بیلٹ کو بھی ذرا احتیاط سے باندھیں، کیونکہ ایسے کرم فرما ہوتے ہیں جو دوران طواف بھی بیلٹ بھی کاٹ لیتے ہیں اور پیسے نکال لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ بیلٹ جب آپ نے باندھ دی تو ایک مرتبہ اسے احرام کے ساتھ یوں فولڈ کر دیں کہ احرام کی تہ اوپر آ جائے گی اور بیلٹ احرام کے نیچے چلا جائے گا۔ یہ احرام آپ باندھیں گے، یہ اوپر آپ نے چادر پہن لی، یہ نیچے لنگی، کوشش کریں بلکہ اسی طرح ہونا چاہیے جب آپ لنگی پہنیں گے یہ احرام کے نیچے تو یہ دائیں طرف والا جو ہے یہ اوپر ہونا چاہیے، اور جب آپ چادر اپنے کندھے پہ رکھیں گے تو اس میں بھی جو دائیں طرف والی حصہ ہے یہ اوپر ہونا چاہیے اور بائیں طرف والا جو ہے وہ نیچے ہونا چاہیے۔ اپنے ویسے بھی دیگر امور میں دائیں بائیں کا خیال کیا کریں، چپل بھی پہلے دائیں پہنے، یہ سارے معاملات جو ہیں اس کے خیال ہو۔ اچھا، احرام باندھنے کے بعد اب کچھ چیزیں جائز ہیں آپ کے لیے اور کچھ ناجائز ہیں اور کچھ مکروہ ہیں۔ اب جائز کیا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد ٹھنڈک یا تازگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یہ جائز ہے۔ اب اس میں خوشبو والا صابن استعمال نہ ہو۔ بعض دفعہ آپ یہاں سے جائیں گے، آپ جب اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے اس سے پہلے یہ ہوٹل کا پروسیس، پھر سامان اٹھانا، بس میں رکھنا، آدمی پسینے پسینے ہو جاتا ہے۔ تو فریش ہونا چاہے
تو بہتر ہے کہ نہ نہائے، لیکن نہا لے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، فریش ہونے کے لیے، تو یہ جناب اس کے لیے جائز ہے، لیکن صابن استعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں مجھے ایک دفعہ فون آیا، کہہ رہے ہم اس وقت عرفات میں ہیں اور ہمارے ایک دوست نے غسل کر لیا ہے۔ تو میں کہا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں نا احرام کھولنا جائز نہیں۔ میں کہا احرام کھولنے کا مطلب، کیونکہ یہ الفاظ آپ حج کی کتابوں میں سنیں گے کہ حاجی احرام کھول لے یا حاجی نے احرام کھول لیا، تو احرام کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عمرے کے تمام افعال سے فارغ ہو گئے، اب آپ نے اپنے یہ کپڑے جو عام روٹین کے وہ پہنے ہیں، اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ احرام کھول لیں اور دوسرا احرام نیا والا پہن لے، یار یہ ذرا مجھے میلا سا لگ رہا ہے دوسرا، تو ٹھیک ہے آپ 10 احرام بدل لیں، آپ نہا لیں۔ احرام تو ظاہر بات ہے کھول کے ہی نہائیں گے، تو اس کو احرام کھولنا نہیں کہتے، تو آپ احرام کھول کے نہا لیں۔ انگوٹھی، چشمہ، چھتری، بیلٹ یہ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، چشمے سے یاد آیا، یہ ضروری سامان میں آپ نے، اگر آپ کی نظر کا چشمہ ہے تو کوشش کریں کہ نظر والا کالا چشمہ بنوائیں، یعنی جس کے شیشے کالے ہوں، جو دھوپ میں آپ کے، کیونکہ یہ دھوپ بعض دفعہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، یا طواف میں یہ نیچے جو زمین ہوتی ہے وہاں مطاف کی، اس کی دھوپ جو ہے وہ ایسی آنکھوں پہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ آنکھیں بھی نہیں کھول پاتا۔ یا آپ جب ادھر ہوں گے عرفات میں، یا آپ جناب جب جمرات کی طرف یا جمرات سے واپس آ رہے ہوں گے تو بہت سخت کڑک دھوپ ہوتی ہے، تو ایسے چشمے، بلیک چشمے جو ہے وہ ضرور آپ رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ یا آج کل وہ آتے ہیں فوٹو سینتھیسس بھی اس طرح کے، آپ جب دھوپ میں جائیں گے تو وہ خود ہی کالے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ مزہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں دھوپ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں اس سے گزارا بھی مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ۔ بغیر خوشبو کی دوا لگانا یہ بھی جائز ہے۔ موذی جانور، سانپ، بچھو، مکھی، مچھر، کھٹمل کو مارنا، کھٹمل ضرور یاد رکھنا، کھٹمل ان کو مارنا جو ہے وہاں پہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ممنوعات احرام، جو چیز احرام میں منع ہے یہ نہیں کر سکتے۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرد کے لیے پاؤں کی ہڈی کا چھپانا یہ جائز نہیں ہے، عورت کا چہرے پر کپڑا لگنا یہ صحیح نہیں ہے، تعلق زوجین یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے ویسے روزے میں اگر کوئی آدمی بیوی کو بوسہ دے دے تو اگر انزال وغیرہ کوئی مسئلہ نہ بنے تو جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں، احرام میں جو ہے وہ ذرا دور دور ہی رہیں۔ ناخن کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو نہانے کے بعد جسم پہ خوشبو لگانے کا کہا، یہ آپ نے چونکہ نیت سے پہلے لگائی ہے، اور اگر نیت سے پہلے آپ ہلکی پھلکی اتر احرام پہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں، اور نیت کے بعد اگر وہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہو جو آپ نے احرام پہ لگائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پہلے لگائی ہے بعد میں نہیں لگائی ہے۔ بال کاٹنا یہ بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، کہیں کے بال بھی جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتے۔ خشکی کا شکار وغیرہ وہ تو آج کل چونکہ جہازوں کے سفر ہوتے ہیں تو شکار وغیرہ کو ہوتا نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، یہ احرام میں چیزیں منع ہیں۔ احرام کے بعد جو چیزیں مکروہ ہیں، احرام کے بعد یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، اس سے مراد احرام پہننے کے بعد نیت کے بعد ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ لفظ بار بار آ رہا ہے احرام باندھنے کے بعد، احرام، اس سے مراد نیت کے بعد ہے۔ نیت سے پہلے آپ یہ سارے کام بھی کر سکتے جو ممنوعات میں آئے تھے۔ اب آپ نے جب احرام باندھ لیا یعنی نیت کر لی تو مکروہ کیا چیزیں؟ اور گندگی، اپنا جسم کے میل کو چیل دور کرنے کے لیے نہانا یا کنگھا کرنا یہ مکروہ ہے۔ بال ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو سرخ ہو جانا یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔
قصدن خوشبو سونگھنا، خوشبودار ہار گلے میں ڈالنا، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ خوشبودار کھانا، بغیر پکا ہوا کھانا، یہ مسائل میں آگے شاید آئے گا، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے، لیکن جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ سطر کی حفاظت کے لیے احرام کی تہبند، سینہ گرہ لگانا، پن لگانا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ بہت دفعہ بار بار احرام نیچے آتا ہے تو لوگ اسے پنے لگا دیتے ہیں، یہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ الٹے لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا، کپڑے یا تولیے سے منہ پہنچنا، یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ بچیں۔ اب یہ گھر سے روانگی آپ کی ہو گئی، اب آپ جہاز میں بیٹھ چکے ہیں اور جہاز اڑ چکا ہے، دوبارہ آپ پڑھیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور بس میں آپ بیٹھ گئے۔ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ تقریباً 80 کلومیٹر بنتا ہے اور حدود حرم 55 کلومیٹر کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ حدود حرم جب آئے گی تو اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو روڈ پہ اس قسم کی یہ جس طرح پلر بنے ہوئے اس طرح بنا ہوا ہوگا اور بدایہ حد الحرم یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عموماً نظر آتا نہیں ہے لیکن حدود حرم یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ حرم میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ آپ جب حرم میں داخل ہونے لگیں تو آپ کے موبائل میں یہ دعا سامنے ہو، آپ اسے پہلے ہی کھول لیں کہ بھائی اب حدود حرم آ گیا ہے، یہ آنے والا ہے، پھر یہ دعا پڑھ لیں۔ اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی علی النار، اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک واہل طاعتک وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ جتنی دعائیں آئیں گی یہ ضروری نہیں ہے، ہاں تلبیہ ضروری ہے نیت کرنے کے بعد، باقی یہ دعائیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں۔ وہ حدود حرم تھی، یہ اس طرح مکہ مکرمہ کی حدود جب آئے گی تو جس رستے سے آپ کو لے کے جائیں گے تو کبھی امید یہ ہے کہ یہی رستہ وہ آپ کی گاڑی والا لے گا۔ یہ رحل بنی ہوتی ہے، بس جب یہ جگہ آئے تو سمجھو یہ مکہ مکرمہ نظر آ گیا، یہاں سے حدود شروع، پیچھے مکہ مکرمہ کے پہاڑ آپ کو جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی رحل اور قرآن کا جو ہے وہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، اور یہ بنایا بھی آپ کے پاکستانی انجینئرز نے ہے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے مکہ مکرمہ کی حدود شروع ہوگی۔ اب جب آپ ہوٹل میں پہنچیں گے تو تسلی سے اپنا سامان بس سے اتاریں، پورا سامان لیں اور اپنے کمرے میں جائیں۔ کمرے میں جانے کے بعد آپ وہاں تھوڑی دیر آرام کریں، آرام سکون۔ اس کے بعد جب فریش ہو جائیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ عمرہ کرنے کے لیے اپنے ہوٹل سے جائیں، لیکن اس کی ذرا کوشش کریں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ نے ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ لینا ہے۔ آپ کے ساتھ فیملی ہے ان کو بھی وہ کارڈ دلوائیں، ہوٹل کا نام اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آپ جب ہوٹل سے باہر نکلیں تو ذرا آس پاس کی لوکیشن کا جائزہ لے لیں کہ اس کے قریب کون سا بڑا ہوٹل ہے، کون سا مشہور جگہ ہے، کیوں کہ پہلی مرتبہ بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں تو اپنا ہوٹل بھول جاتے ہیں واپسی پہ، یا بعض دفعہ فیملی ساتھ ادھر ادھر ہو گئے تو اب وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست گئے تھے، ان کی والدہ 14 دن بعد ملی ہیں ان کو، ذرا سی غلطی ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ بہت آسان ہوتا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہ جب کارڈ ہوگا تو اس کو سنبھال کے رکھیں، اور پہلے ہی آپ اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے جب ہم عمرہ شروع کرنے لگتے ہیں اس وقت تک تو عموماً آدمی ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں کوئی ایسی نشانی رکھ لیں کہ بھائی اگر ادھر ادھر ہو گئے
طواف اپنے آپ پورے کر لینا، اس کے بعد ہم یہاں ملیں گے۔ عموماً وہاں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس کے سامنے جو ہے وہ سبز لائٹ لگی ہوتی ہے، تو لوگ وہاں کا کہتے ہیں کہ وہ چونکہ پورے حرم میں الگ نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اس کے نیچے آ جانا، تو اس میں یہ ہے کہ ڈھونڈنے میں آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی، اور کہیں بھائی ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، کیا پتہ تم پہلے طواف ختم کر لو یا کیا پتہ میں پہلے طواف ختم کر لوں، تو کوئی ایک نشانی وہاں پر آپ رکھیں اور کہیں کہ جی یہاں پر آ کر ہم ملیں گے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے احتیاط آپ کو بتائی ہے جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اب یہاں آپ چونکہ ہوٹل سے نکل چکے ہیں، ابھی تک آپ تلبیہ پڑھتے جائیں، اب آپ بالکل مسجد حرام کے قریب آ رہے ہیں اور خانہ کعبہ پر یہ آپ کی پہلی نظر پڑے گی، اور پہلی نظر پڑتے ہی آپ نے جو ہے وہ دعائیں کرنی ہے، اور اس فقیر کو بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، امت مسلمہ کو، فلسطین کو، سب کو خوب دعائیں یہاں پر آپ کریں۔ اچھی طرح آپ نے دعا کی، اور اس کے بعد اب آپ اپنا عمرہ شروع کریں گے۔ عمرے میں کیا ہے، کتنا آسان ہے، طواف ہیں بیت اللہ کے 7 چکر، صفا مروہ کے 7 چکر، اور اس کے بعد سر کو حلق یا قصر کرنا ہے، اور خواتین نے 1 پورے کے برابر جو بال ان کی انگلیوں پر لپٹ جائیں 1 انچ وغیرہ، اس بال کو اپنے نیچے سے جو ہے وہ بال کو جو ہے وہ ایک کنگھی کی صورت میں ایک جگہ کر لیں اور اس بال کو آخر سے اس طرح کاٹ دیں، بس یہ کرنا ہے۔ اتنا آسان ہے عمرہ، طواف ہے اور صفا مروہ کی سعی ہے، اور جناب کیا ہے، کیا کہتے ہیں، حلق یا قصر ہے۔ ہاں، اب اس کا طریقہ کیا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے طواف شروع کرنا ہے حجر اسود کے سامنے سے آ کے۔ یہاں ابھی کچھ چیزوں کا پہلے ہم تعارف کرواتے ہیں کہ حجر اسود ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور یہاں سے حجر اسود سے جو ہے وہ طواف شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ یو کی شکل میں جو جگہ بنی ہوتی ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے، پہلے تو لوگ رش میں گھس جاتے تھے لیکن اب لائن لگتی ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ یہ جو بیت اللہ کی دیوار ہے، اس دیوار سے 1.5 فٹ کے سامنے قریب یعنی ایسے کھڑے ہوں کہ بیت اللہ کی دیوار آپ کے سامنے 1.5 پونے 2 فٹ کے فاصلے پر ہو۔ اگر یہاں آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو سمجھیں آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی، کیونکہ بیت اللہ کی حدود پہلے یہاں تک ہوتی تھی، لیکن اس کی تعمیر جب اندر کی سائٹ ہوئی اور باہر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی مالی کمزوری کی وجہ سے یہاں ہوئی، پھر تبدیل ہوا، بڑا ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ جس نے یہاں نماز پڑھی، ہم کہتے ہیں یار کعبے کے اندر اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، تو حتیم کے اس حصے میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی جہاں پر آپ کھڑے ہوں، تو بیت اللہ کی دیوار آپ کے سامنے 1.5 پونے 2 فٹ کے فاصلے پر ہو تو سمجھے آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ عموماً لوگ حتیم میں داخل ہوتے ہیں تو یو کا جو یہ بالکل گھوما ہوا جو شیب ہے یہاں پر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی حتیم میں تو آئے گا لیکن بیت اللہ میں نہیں آئے گا۔ بیت اللہ والی جگہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے اسے یہ رکن یمانی کہتے ہیں، وہ اس طرح ہوگا، آپ کو نظر آئے گا۔ رکن یمانی کے بعد جو کونا ہے وہ حجر اسود کا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو عمرے کے طواف میں اس کی ضرورت پڑے گی، تو اس لیے اس کو یاد رکھیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، یہ مقام ابراہیم، اور یہ ملتزم ہے۔ یہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو گیپ ہے، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو گیپ ہے، اسے ملتزم کہتے ہیں۔ جس نے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کی، سمجھو اس نے اللہ کے دامن کو پکڑ کر دعا کی۔ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے یہاں دعائیں کی، فوراً بھی قبول ہوئیں۔
ہمارے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے امام بخاری اور ابن تیمیہ والا حافظہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی قبول فرمائی. یہ دیکھیں، یہ طرف جو ہے بیت اللہ کا دروازہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، یہ ساری ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پاکستانیوں کے قبلے کا جو رخ بنتا ہے وہ یہی والا رخ بنتا ہے. یعنی یہاں بیت اللہ بھی ہوتا ہے اور مقام ابراہیم بھی ہوتا ہے، ملتزم بھی ہوتا ہے، ہم جہاں چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، حجر اسود کا بھی کچھ حصہ ہم پاکستانیوں کی طرف آتا ہے. پاکستان زندہ باد ماشاءاللہ. اچھا جی، اب آئیے مختصراً افعال عمرہ کہ پہلے احرام باندھا اپنے، طواف، صفا مروہ کی سعی، حلق اور قصر، بس یہ 4 کام ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر. اب آتے ہیں طواف کی طرف. طواف شروع کرتے ہیں تو طواف میں کچھ کام شروع میں کرنے، درمیان میں اور آخر میں. 3 حصوں میں ہم طواف کو تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے استقبال کرنا ہے. کیسے؟ اپنا طواف شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کے سامنے آ کے ایسے کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف کندھے کی طرف آ رہا ہو، جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. مرد ہو یا خواتین اسی طریقے سے طواف کریں گی. یہ آپ نے آ کر پہلے استقبال کیا. اس کے بعد تھوڑا سا آپ کھسک کر دائیں طرف ہوں گے تو یہ آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ گئے. تو اب آپ نے حجر اسود کے استلام کیا کہ ہاتھ حجر اسود کی طرف کیے اور یہ دعا پڑھ لی: بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں: بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ ساری اس طرح آپ جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں. اب آپ نے یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو چومیں گے. استقبال کے وقت ہاتھ نہیں چومیں گے، صرف ہاتھ اٹھائیں گے. اور یہاں آپ طواف کی نیت شروع کر دیں کہ اللہ میں عمرے کی طواف کی نیت کرتا ہوں، 7 چکروں کی میرے لیے قبول فرما اور آسان فرما. دل میں تو آپ کی نیت ہے ہی، زبان سے کریں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. یہ آپ نے استلام کیا، اپنے ہاتھوں کو چوما، اب آپ کا طواف شروع ہو گیا. بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا اور آپ 7 چکر لگائیں گے. بیت اللہ کو دیکھتے ہی آپ کا تلبیہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور آپ طواف کے دوران جو ہے کیا کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اور اسی طرح طواف ہوتا رہے گا. طواف میں زیادہ تر کوشش ہو جو دعائیں زبانی یاد ہیں وہ پڑھیں. تیسرا کلمہ ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھی جائے، اور استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں جو طواف کے دوران دیکھ دیکھ کر کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور پڑھتے ہیں نا، اس میں چونکہ طواف کی طرف دھیان نہیں ہوتا، یہ رٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. اور یہ کوئی دعائیں ضروری اور واجب بھی نہیں ہے کہ آدمی بالکل خاموشی سے طواف کر رہا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا طواف. کوئی ضروری کوئی دعا نہیں ہے ادھر. اب آپ طواف کریں گے، کوشش یہ کریں کہ طواف میں آپ کی نظر جیسے نماز میں نیچے ہوتی ہے اسی طرح ہو، اور آپ سکون سے کسی کو دھکا نہ دیں. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، ساتھ ہی طواف شروع کیا اور پھر جناب دیکھیں ابھی ہمارا طواف پورا نہیں، وہ اپنا پورا ایک طواف کر کے ہمارے ساتھ دوبارہ ملا ہے. آپ کا ایک چکر نہیں ہو، میرے تو 2 ہو گئے. میں نے دیکھا وہ ایسی بالا گجر کی طرح جو ہے وہ سائٹیں مارتا ہوا جا رہا تھا. میں نے کہا اس طرح تو 4 چکر لگا لے گا تو کون سا ثواب ہے. تو کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. اور یاد رکھنا ہم جا رہے ہیں جنوب اپنا اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. اس دوران آپ کو دھکے بھی لگیں گے، آپ کو جناب کسی کا کندھا بھی لگے گا، پتہ چلا اللہ کیا دیکھ کے نہیں چل سکتا ہے.
آپ کو پتہ ہے دھکے کے مزے کیسے لوگے؟ جیسے کوئی دھکا لگا یوں تو اوپر دیکھ کے بولنا اللہ تیری محبت میں لگ رہے ہیں یہ دھکے، تیرے رستے میں لگ رہے ہیں یہ دھکے، سے قبول کر لے بس اب تو اپنا بنا دے۔ یہ دھکے بھی اتنے مزے کے ہوں گے کہ آپ حیران ہوں گے۔ تو بس وہاں سے اوپر دیکھ کے کہنا اللہ آپ کی چاہت میں لگ رہے ہیں یہ دھکے دیکھیں میں جو برداشت کر رہا ہوں اب تو حاصل ہو، اب تو مجھے مل جا۔ تو وہاں یہ دھکے شکے یہ سب بڑے نیم نعمت ہے، یہ تو اس کے رستے کے دھکے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ نواب ہیں تو گھر پہ بیٹھے ہیں۔ ایک پاکستانی ایک سے لڑ رہا ہے، مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، وہ ہوگا کوئی کمشنر یا کوئی ہوگا، اس کو میں نے کہا میاں یہاں اپنی جان پہچان چھوڑواؤ، ادھر جو ہے اپنا کام کرو۔ تو اس لیے طواف یہ سب اصل میں عشق میں ڈوب کے کرنا ہے، ایسے ہی نہیں، اس کے مقصد کو سمجھنا اصل یہ چیز ہے۔ اب اس طرح طواف کریں کہ کسی کو دھکا نہ لگے اور جناب ذکر اذکار کرتے رہیں۔ جب آپ پہنچے رکن یمانی پر، یہاں یہ حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، تو یہاں سے لے کے حجر اسود تک کی جو جگہ ہے اس میں آپ نے پڑھنا ہے ربنا آتنا، یہ دیکھیں یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود، اس کے جو درمیان کی جگہ ہے حجر اسود سے رکن یمانی سے حجر اسود تک چلتے چلتے آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ کو وہاں یاد بھی ہوگا کیونکہ وہاں سارے یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر تو، اور یہ بھی واجب نہیں ہے کوئی پڑھنا، میں پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ وہاں لوگ پریشان ہوئے یار میں نے تو اس چکر میں پڑھا ہی نہیں اب کیا ہو گیا، تو ذکر ادھر کوئی بھی ضروری نہیں ہے، سب مستحب ہے۔ تو یہاں پر آپ کیونکہ یہ رکن یمانی ہے، یہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 فرشتے ہر وقت رہتے ہیں اور جو بندہ یہاں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اللہ کے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، 7 چکر ہو گئے، اور اس کے بعد اب آپ نے مقام ابراہیم کے سامنے آ کر اس کی سیدھ میں یا ادھر یا ادھر یا بیت اللہ میں کہیں بھی آسانی سے، ایک بات یاد رکھنا یہ جو امور بتائے جاتے ہیں یہ اس صورت میں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی ایذا ہماری وجہ سے نہ پہنچے اور ہم بھی زیادہ مشقت میں نہ پڑیں۔ مقام ابراہیم کے قریب طواف چل رہا ہوتا ہے، یہ سارا ایریا طواف میں، اور کتنے لوگ یہاں مقام ابراہیم کے قریب آتے ہیں، طواف کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دھکے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، شورتیں ہٹا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے تو یہی پڑھنی ہے، تو اس میں کون سا ثواب مل گیا آپ کو؟ تو مقام ابراہیم کے سامنے آ جائیں، بالکل پیچھے جو نفل پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پڑھ لیں، وہاں جگہ نہ ملے دائیں بائیں جہاں بھی پڑھ لیں، حرم کی حدود مسجد حرام کے اندر جہاں بھی آپ پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو طواف کیا، طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد اب آپ آئیں گے تو زمزم پئیں۔ جب آپ صفا مروہ کی طرف جانے لگیں گے تو سامنے زمزم کے اس طرح کے کولر رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن میرے بھائیو اس کے اندر خیال رکھنا چونکہ ہمارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور گرمی کی دھوپ میں انہوں نے طواف کیا ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں خوب بھر بھر کے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور اپنے اوپر بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے بخار اور نزلہ، پھر کہتے ہیں یار زمزم میں تو شفا ہے پھر کیوں ہوا؟ تو بھائی شفا ہے، اپنی بے احتیاطی اس کی تو پھر سزا ملے گی نا۔ میں طواف میں ایک دفعہ اپنے شیخ استاد حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ طواف کیا، تو طواف کے بعد حضرت جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ اب میں کہا یار یہاں تو پانی پینا چاہیے، طواف کے بعد حضرت نے پانی نہیں پیا۔ تقریباً 10 منٹ 15 منٹ کے بعد پانی انہوں نے منگوایا 5 کے قریب گلاس اور سارے پیے۔ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ ہم جو یہاں جاتے ہیں اور ہماری طبیعت خراب اور وہاں پر نزلہ اور یہ اسی طرح ٹھنڈے گرم ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ آرام کریں، تھوڑا اپنے پسینے اپنے جسم کو ماحول سے جو ہے وہ مطابقت میں لائیں، اور اس کے بعد آپ پانی پئیں۔
اور خوب پانی پئیں، اور یہاں پانی پئیں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ منافق زمزم جو ہے وہ کم پیتا ہے، مومن پانی جو ہے وہ زمزم کا زیادہ پیتا ہے۔ تو یہاں کم از کم یہ چھوٹے گلاس ہوتے ہیں تو 3 تو پی لیں تو یہ کثرت میں آ جائیں گے۔ 3 میں اس لیے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ بعد میں آپ زیادہ پینا، کیونکہ یہاں آپ نے پیے 5-6 گلاس، ابھی آپ کی رہتی ہے صفا مروہ کی صحیح، اور اس صفا مروہ کی صحیح میں ایسی اتنا تیز ہوتا ہے کہ آدمی کو سردی لگتی ہے، اس کے بعد پیشاب آنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے چکر میں یار اب کیا کروں یار، پیشاب زور سے آ رہا ہے، اب جاؤں گا، واش روم بھی اتنے دور ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اس در پانی کم از کم جو ہے آپ 3 گلاس یہ پی لیے تو بس یہی آپ کے جو ہے نا 3 کثرت میں آ گئے۔ بعد میں آپ جو ہے جب عمرہ پورا کر لیں تو صفا مروہ جہاں ہوتا ہے وہاں بھی یہ زمزم ہوتا ہے، وہاں آپ خوب پیئیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اب یہاں سے جانے کے بعد جناب میں نے اب آگے ہی جانا ہے ہوٹل کی طرف ہی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ چند احتیاطیں ہوتی ہیں جس سے زیادہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ کو وہاں فائدہ پہنچائیں گی۔ تو یہ آپ نے پانی پینا ہے، اور پانی بھی آپ اگر پیے نا، ہمارے نبی نے یہاں پانی پیا، اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں زمزم کا پانی اب آپ نے مثلا 3 گلاس ہی پینا ہے، تو ایک پی لیا، دوسرا، تو تیسرا جب آپ کو پتا ہے آگے میں بعد میں پیوں گا تو پیتے 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 آدھا پیے، اور یوں جو بچے نا اپنے اوپر یوں ڈیل دیں چہرے پر۔ ہمارے نبی نے ڈول سے پانی پیا تھا، پیتے 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 تھوڑا جو بچا یوں اپنے اوپر انڈیل لیا تو آپ کے چہرے سے پانی ہوتا ہوا آپ کے سینے تک جو ہے وہ نیچے بہ گیا۔ اس طریقے سے آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں زمزم یہاں پیے، انشاءاللہ العزیز یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی وقت حرم میں اگر موقع ملے آپ اتنا زمزم پئیں، اتنا پئیں، اتنا پئیں، اتنا پئیں کہ آپ کی یہ پسلیوں کے نیچے درد آپ کو محسوس ہونے لگے، اس وقت آپ دنیا کی جو دعا کریں گے اللہ دعا قبول کر لے گا۔ یہ کوئی باتیں ہوتی ہیں جو اس کورس کی خصوصیت ہوتی ہے الحمدللہ کہ جہاں پر کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ آپ نے زمزم پینا ہے اور خوب پینا ہے۔ ویسے بھی 1 گلاس بھی پئیں، اس کے بعد بھی یقین کریں کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے زمزم کا گلاس لیا اور کہا اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرے نبی نے فرمایا زمزم کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ زمزم میں پیتا ہوں اور اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ وہیں کھڑے کھڑے حافظ قرآن بن گیا، وہیں کھڑے کھڑے۔ یہ آپ مرزا انجینئر جیسے کو بولو گے کہیں گے یہ کوئی بات ہے، یہ بابت شیعی کوئی نہیں، اس کو کوئی یہاں کھڑے کھڑے یہاں میں فوراً 1 منٹ سے بھی کم قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بولو۔ ہم اس جگہ پر قرآن یا کوئی کتاب بھی ڈیٹا یہاں ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً کسی کے ذہن کے جو ہے وہ میموری میں اگر قرآن کا ڈیٹا ڈال دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہاں کبھی کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ زمزم ہے، اس کو پئیں۔ یہاں پینے کے بعد اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ جب آپ نے طواف کے 7 چکر پورے کر دیے تھے نا، تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل کے بعد آپ دوبارہ حجر اسود کے پاس آ کر اب صحیح کے لیے جانے کے لیے حجر اسود کے پاس آپ استلام کریں گے۔ یہ استلام کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کے دور میں جس طرح کا رش وہاں حرم میں ہے اور جو وہاں کے انتظامات ہیں، اس صورت میں آپ دوبارہ وہاں تک جائیں تو آپ کے لیے ایک تو بہت مشکل بھی ہے، آپ کو دوبارہ پورا ایک راؤنڈ لینا پڑے گا، آپ واپس اگر ریٹرن میں جانا چاہیں تو بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے آسان پتہ کیا ہے، آپ نے نفل پڑھ لیے، پانی پیئے، آپ جائیں صفا مروہ کی طرف۔ جب آپ صفا مروہ کی طرف جائیں گے نا تو صفا کے سامنے آپ دیکھیں گے کعبہ نظر آ رہا ہوگا، اور بالکل حجر اسود کی سامنے والا حصہ نظر آ رہا ہوگا، تو وہیں پر آپ استلام کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح شروع کر دیں۔ اور صفا مروہ کی صحیح شروع کرتے ہوئے آپ جناب صفا مروہ میں طواف میں تو تیسرا کلمہ زیادہ پڑھنا چاہیے،
صفا مروہ میں چوتھا کلمہ جو ہے وہ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صحیح کے لیے جب پہنچیں گے تو وہاں آپ نے پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں اور خوب اچھی طرح دعا کریں اور نیت کریں کہ اللہ میں 7 چکر صحیح کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب جناب یہ جو میں نے کہا دعا کرتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں ہو جائیں تو اچھا ہے، یہ سب کتابوں میں ہوں گی۔ آپ جناب دعا کریں، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح شروع کر دیں۔ صفا سے مروہ جب جائیں گے تو یہ 1 چکر ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ 14 چکر لگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، ان بیچاروں کے 14 چکر لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا، صفا سے آپ مروہ گئے تو 1 چکر، مروہ سے صفا آئے تو 2 چکر، پھر صفا سے مروہ گئے تو، اور پھر مروہ سے صفا آئے تو، اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ۔ آپ کی سعی شروع ہوگی صفا پہ، صفا سے، اور ختم ہوگی مروہ پہ۔ آپ کے 7 چکر ہو گئے۔ درمیان میں یہ سبز لائٹیں میلین اخضرین آئیں گی، آپ نے یہاں پر تھوڑا تیز چلنا ہے، ریس نہیں لگانی کیونکہ آج کل یہاں ریس لگ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا تیز چلے، اور اگر وہ بھاگنے کی مشابہ ہو لیکن بالکل اتنا تیز اسپیڈ بھی نہ مارے۔ اور اگر کوئی نہیں بھاگ سکتا، پریشانی ہے، گھٹنے کا مسئلہ ہے یا موٹاپے کی وجہ سے، تو وہ ذرا آہستہ یہاں سے بھی جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سبز لائٹیں ہیں، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور سبز لائٹ دوسری جگہ جہاں ختم ہوتی ہے، یہاں پر حضرت حاجرہ کا کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے دوڑ لگائی تھی۔ تو آج ان مقبول اس خاتون کو عمل کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ بعد میں آنے والوں کو بھی اسی طرح کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ واپس جب آپ مروہ سے صفا آئیں گے، دوبارہ یہ سبز لائٹیں آئیں گی، تو وہاں بھی آپ نے اسی طرح دوڑ لگانی ہے، لیکن خواتین یہ دوڑ نہیں لگائیں گی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مرد تو آگے جاتے ہیں، خواتین کو بول دو بھائی جیسے ہی ختم ہوگا تو میں سامنے کھڑا ہوں گا، تاکہ وہ آپ سے گمے نہ۔ یہ صفا مروہ کی تھوڑی زیارت کر لیں۔ آپ نے صفا مروہ کر لیا، اس کے بعد اب آپ نے آ کر حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ اس طرح پھراتے ہیں اس طرح پھرائیں، یا آپ نے جناب چاروں طرف سے 1/4 بال کاٹنے ہیں تو وہ بھی، لیکن 2 بال یہاں سے 2 یہاں سے، کسی صورت بھی آپ احرام سے باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ ہمارے پاکستانی بھی بہت سارے دیکھتے ہیں، بھائی جب اتنا بالوں سے محبت ہے تو پھر گئے کیوں تھے؟ یہاں تو اپنی دیوانگی دکھانی ہے، اور بال اپنے کاٹ کے یوں مقصد ہے کہ ہم نے کسی کے پاؤں میں رکھ دیے کہ بھائی اب تو ہمیں معاف کر دیں، تو ہم اتنا خرچہ بھی کر رہے ہیں اور اپنا عمرہ بھی خراب کریں۔ ہمارے پاکستانی بھی وہاں کینچی والے سے کہتے ہیں 2 بال یہاں سے کاٹ لیے 2، اس طریقے سے قصر نہیں ہوگا اور اس طرح احرام کی پابندی سے باہر نہیں نکلے گا۔ خواتین مروہ پر ہی جو ہے وہ اپنی کینچی ساتھ میں ساتھ لے جائیں، یا ادھر اور خواتین بھی اپنے اپنے بال جو ہے کسی سے کٹوا رہی ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں سے یا کسی، تو آپ بھی ان سے کہہ دیں کہ ہمارے یہ بال جو ہے اس طرح آپ نے جیسے کنگا کر کے بالوں کو ایک جگہ کرتے ہیں، پھر آخر میں جو نوک بنی ہوتی ہے اس نوک کو تقریباً 1 انچ کے قریب کاٹ دیں، تو آپ عورت خواتین جو ہے وہاں احرام کی پابندی سے تو وہیں فارغ ہو جاتی ہیں۔ باقی آپ جب باہر آئیں گے مرد حضرات تو وہ کیا کہتے ہیں نئی کی دکان سے بال کٹوا دیں، تو آپ بھی احرام سے خالی ہو جائیں گے، یعنی کہ احرام کی پابندیوں سے ختم ہو جائیں گے۔ احرام تو آپ نے اس وقت پہنا ہوا ہوگا، ظاہر بات ہے نئی کی دکان سے نکلیں، لیکن پابندیاں اب آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ آپ کا ہو گیا عمرہ آج ختم۔ اب ہم مکہ مکرمہ کی کچھ زیارات بتائیں گے۔ خلاصہ صرف سمجھ لیں، آپ یہاں سے گھر سے نکلے، جسم کو اچھی طرح صاف کر دیں، صفائی کے بعد آپ ہلکی سی خوشبو جسم پہ لگا دیں، احرام پہن لیں، 2 نفل پڑھ لیں اور نیت نہ کریں۔ ایئرپورٹ کے تمام پروسیس کو پورا کرنے کے بعد آپ کا جہاز جب اڑ جائے گا تو آپ نے اس کے بعد
احرام کی نیت، اپنے عمرے کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اپنے ہوٹل پہ پہنچیں، سامان کو بالکل طریقے سے رکھیں، کچھ دیر آرام کریں۔ اگر نہانا چاہتے ہیں بغیر خوشبو والے صابن کے ساتھ تو نہا لیں، اور پھر اس کے بعد فریش ہو کر آپ عمرے کے لیے جب جائیں تو بیت اللہ پہ نظر پڑے گی تو آپ تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے 7 چکر۔ 7 چکر طواف کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ آئیں گے، پانی پئیں، صفا مروہ کی صحیح ہوگی۔ صحیح کے بعد آپ نے جو ہے اپنا حلق یہ قصر کرنا ہے۔ عمرہ آپ کا جو ہے ختم ہو گیا۔ آج صرف یہ مکہ مکرمہ کی زیارات ہیں، اور کل سے انشاءاللہ العزیز حج اور حج کا طریقہ، حج کے مقامات کا تعارف، چونکہ آج یہ سارا سلسلہ ہوا، اصل جو سبق ہے وہ کل سے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس میں آپ حضرات کے جو ساتھی آج کسی طرح نہیں آ سکے اور حج پہ جا رہے ہیں، وہ ضرور یہاں ان کو بلائیں کہ بھائی حج سیکھ کر جائیں۔ یہاں یہ ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، جو حجاج جا رہے تھے تو انہوں نے ان کے پاس اپنا نمبر واٹس ایپ کا لکھوایا تھا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ وہاں تھے اور حج کے دنوں میں بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، وہ اس گروپ میں فوراً مسئلہ پوچھتے تھے، اور انہیں بر وقت الحمدللہ جواب جب ہم دیکھتے تھے تو فوراً مل جاتا تھا، اور باقیوں کو بھی مسئلہ پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا یہ مسئلہ یوں ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی جو ساتھی جو ہیں وہ ان کے پاس اپنے نمبر لکھوانا چاہتے ہیں تو لکھوا لیں۔ یہ حج کے عنوان پر ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، جس میں جو ہے وہ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا۔ ابھی آپ حج پہ نہیں گئے اور پاکستان میں ہی آگے کی فلائٹ ہے، کوئی مسئلہ ذہن میں آیا تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ جب ہوں گے، آپ نے عمرہ کر لیا، اب باقی حج کے دن باقی ہیں، کیونکہ جو پہلی فلائٹیں چلی جاتی ہیں تو ان کو تو بعض دفعہ 25 دن ملتے ہیں، تو درمیان میں اگر آپ کوئی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمرہ کر لیں، اور درمیان میں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ طواف کریں۔ وہاں کی اصل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، لیکن اگر آپ عمرہ مزید کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ طواف ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں جو زیارات ہیں وہ تو کافی ساری ہیں، لیکن چیدہ سب سے پہلی زیارت جو وہاں کرائی جاتی ہے اور ہوتی ہے، یہ جبل سور، جیسے ہم غار سور بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ عشق کی معراج ہے جہاں اللہ کے نبی اپنے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن جو ہے وہ یہاں قیام پذیر ہوئے ہجرت کے وقت، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت یہی ملی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں 3 دن گزارے۔ یہ جبل سور ہے، جانے والے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حج کرنے کے لیے جب ہم گئے ہیں تو سامنے مقصد حج ہی ہو، تو ایسا کوئی کام کوشش کریں نہ کریں کہ خدا نہ خواستہ مسئلہ بن جائے تو اصل مقصد نہ چھوٹ جائے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر حج اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک اور حج کے دن آگے ہے تو کوشش کریں ان پہاڑوں کے اوپر نہ چڑھیں، خدا نہ خواستہ پاؤں پھسل گیا، مسئلہ بن گیا تو جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام رہ جائے گا۔ خواتین تو خاص کر کوشش کریں۔ ہمارے ایک جاننے والی تھی، وہ تھوڑی امید سے تھی، اور وہ انہی دنوں میں کہیں شوق ہوا کہ جی میں نے بھی جانا ہے، تھوڑا سا اوپر چڑھی ہیں، پھر ان کو بلیڈنگ ہو گئی، بڑے مسائل بن گئے، اور پھر جو ہے یہ پھر معاملات بنتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز کوئی فرض واجب نہیں ہے یہاں جانا، تو اپنے مقصد کو سامنے رکھیں۔ یہ جبل سور ہے، آگے یہ جبل نور بھی ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، جہاں پر پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق والی، تو یہاں پر یہ جبل نور ہے۔ اس مرتبہ میرا یہاں جانا ہوا تو یہ کچھ الگ ہی شان سے نظر آ رہا تھا، بہت ہی اس کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں تک بھی اگر آپ گئے اور اس کو آپ دیکھیں گے
انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. یہاں آج بھی وہی کی برکات ہیں. ہمارے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس سال حج پہ گئے تو رات کو حضرت یہاں چلے گئے اور اپنی قمیض اتار کر اپنا سینہ یہ نیچے زمین پر ملتے رہے اور فرماتے تھے یہاں آج بھی وہی کی برکات موجود ہیں. یہاں ہمارے نبی آ کر عبادت کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے. اور یہاں یہ غار ہے, اس کے سامنے اب تو یہ سوراخ بند ہو گیا, ورنہ یہاں سے ڈائریکٹ سامنے بیت اللہ نظر آتا تھا. اچھا, یہ مکہ مکرمہ میں یہ قبرستان ہے جنت المعلا کا. مدینہ منورہ میں بقیع ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی قبر بھی یہیں پر ہے. یہاں عموماً یہ ہر وقت بند رہتا ہے. اس کا اگر آپ نے زیارت کرنی ہے تو آسان طریقہ ہے, جب جنازے وہاں ہوتے ہیں تو کوئی جنازے جب جا رہا ہو تو کسی بھی جنازے کے ساتھ آپ بھی ساتھ ساتھ چلے جائیں, تو اس وقت دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو آپ اندر جو ہے وہ جا سکیں گے. ورنہ کم از کم باہر سے جا کر یہاں کچھ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے اہل قبور کے لیے بخش دیں. جب ہم اتنے دور گئے ہیں تو ان کی زیارات بھی یہ جو ہے وہ ادب کا بھی تقاضا ہے اور ان کے حقوق کا بھی تقاضا ہے. جنت المعلا والے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سوئے ہوئے یہ حضرات اٹھیں گے, پھر بقیع والے اٹھیں گے, اور یہ سارے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے حشر کی طرف جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی یہ مکہ والوں کا انتظار کریں گے. جنت المعلا میں جو لوگ ہیں یہ جب آئیں گے تو بقیع اور معلا والے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ جناب میدان حشر تک جائیں گے. اللہ تعالی یہاں کا مدفن ہمیں نصیب فرمائے. مکہ مکرمہ میں جنت البقیع کے قریب ہی, جنت المعلا کے قریب ہی یہ چند زیارات ہیں, جیسے مسجد شجرہ. آپ کو بتائیں گے آپ کی زیارت والے, مسجد شجرہ ایک مسجد یہاں ہوگی, ایک اس کے بالکل سامنے, جیسے یہ دائیں طرف اور سامنے آمنے سامنے. یہ مسجد شجرہ یہ وہ مسجد بنا لی گئی ہے یہاں نشانی کے طور پہ, جو آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے. آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا تھا, وہ چل کے آ گیا, تو جہاں وہ درخت تھا وہاں بھی مسجد شجرہ ہے, اور جہاں تک وہ چل کے آیا تھا وہاں بھی مسجد شجرہ ہے. تو روڈ کے ایک طرف مسجد شجرہ ادھر ہے, ایک طرف ادھر ہے. یہ مسجد رایا ہے. اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا خیمہ یہاں لگایا گیا تھا. تو یہاں بھی یاد کے طور پر یہاں پر جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے. یہ مسجد جن ہے, جہاں پر مشہور جو واقعہ اللہ کے نبی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات نے یہاں آپ کا کلام سنا تھا, تو اسے مسجد جن کہتے ہیں. ہمارے بہت سے پاکستانی یہاں اندر نماز نہیں پڑھتے, مسجد جن اندر جن ہوتے ہیں, اور بھائی جن میں نہیں ہوتے. تو یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے اس کا نام مسجد جن ہے, ورنہ جنات تو بیت اللہ میں پتہ نہیں کتنے آئے ہوئے ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بھی تو طواف کرنے آتے ہیں نا. یہ مسجد جورانہ ہے. ایک آپ نے اگر مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے جو مکہ میں پہلے سے موجود ہو وہ حدود حرم سے باہر جائے, حدود حرم سے باہر نکلے اور وہاں سے دوبارہ عمرے کی نیت کر کے آئے. تو حدود حرم سے باہر مسجد عائشہ سے لوگ عمرہ کرتے ہیں, وہ بھی حدود حرم سے باہر ہے. اور کچھ لوگ حدیبیہ سے جا کر احرام باندھتے ہیں, وہ بھی حدود حرم سے باہر ہے. اور یہ مسجد جورانہ ہے جہاں حنین کی جنگ ہوئی تھی اور حنین کا مال غنیمت یہاں لا کے رکھا گیا تھا. حنین کی جنگ, تو جورانہ یہاں سے بھی عمرہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اگر کوشش ہو تو یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ عمرے کا احرام جو ہے وہ پہن سکتے ہیں. جب آپ نے ایک عمرہ کر لیا اور دوبارہ کوئی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے قریب قریب
جو ہے وہ حنین کی لڑائی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اگر یاد رہا آپ کو, اس مسجد جورانہ کے یعنی آپ بیت اللہ کی طرف اگر منہ کریں گے تو دائیں طرف روڈ جہاں جورانہ کی مسجد کی پارکنگ ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے کچھ باؤنڈری کھینچی ہوئی ہوگی, وہ ہر ایک کو نہیں پتا. یہ باؤنڈری اگر آپ وہاں کوئی, مجھے تو موقع مل گیا تھا, کوئی ٹرک کا بڑا ٹائر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا, تو یہاں اگر آپ کو موقع ملے تو اس باؤنڈری کے سامنے آپ دیکھیں گے ایک جگہ ہوگی جہاں کچھ قبریں ہوں گی. یہ کہا جاتا ہے حنین کے شہداء کی قبریں ہیں, اور صحابہ اکرام اس میں بعض ہیں جو بعد میں تو اوروں نے بھی یہاں تدفین کی تھی, لیکن کچھ صحابہ اکرام حنین کے شہداء ان کی قبریں یہاں پر ہیں. عموماً یہ نظر آتی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہاں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ جورانہ کے قریب قریب آپ کو مل جائیں گی. تو یہ مکہ مکرمہ کی کچھ زیارات ہیں. آج کا سبق اتنا مختصر ہی ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ العزیز عمرہ, حج کے احکامات, حج کی قسمیں, حج کا طریقہ اور کچھ مسائل